السلام علیکم۔ یہ ناول ہے جو کیا سو پایا۔ ایپیسوڈ 1۔ کوئی مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے، ارے کوئی ہے جو میری کروٹ بدل دے، جسم دکھ رہا ہے، اللہ کا واسطہ کوئی مجھے 1 روٹی کا ٹکڑا دے دے۔ ایسی آوازیں اماں جنت کی گلی سے گزرو تو آخری سانس تک پیچھا کرتی تھیں۔ کچھ تو ہمدردی اندر جھانک لیتے اور کچھ انسنی کر کے گزر جاتے، کیونکہ یہ تو روز کا واویلا تھا۔ لوگ اس کے نزدیک جاتے ہوئے بھی ڈرتے، اور تو اور اس کا اپنا نازو پالا اکلوتا بیٹا ماں کو تڑپتا دیکھ کر یوں گزر جاتا گویا کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ بہو بھی سارا دن اونچی آواز میں ٹی وی یا ڈیک چلائے رکھتی تاکہ اماں کے شور سے اس کا مزہ کرارا نہ ہو جائے۔ وہ نت نئے پکوان پکاتے اور کھاتے، مگر کسی کو اماں کا دھیان نہ تھا، جو 1 ٹکڑے کے لیے سارا دن تڑپتی رہتی۔ وہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی۔ بہو اس حالت کو عموماً اماں کا راما قرار دیتی۔ بہو آواز اور مزاج کی اتنی تیز تھی کہ کوئی اس کے ہوتے ہوئے اماں کی چارپائی کے قریب بھی نہ پھٹک سکتا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے حال پر رحم نہیں آتا؟ میں اکثر یہ سوچا کرتی اور سب سے پوچھتی۔ آخر ایک دن میری دادی جان نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ اماں جنت کی ہم عمر تھی۔ دادی جان نے بتایا کہ اماں جنت کی ساس بی بی زہرا ایک نیک فطرت خاتون تھی۔ وہ سب کے دکھ درد کی سانجھی تھی۔ اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں جو دنیا میں چند دن رہ کر رخصت ہو گئیں۔ اب اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ خان محمد کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا جان محمد تھا۔ جنت اسی جان محمد کی بیوی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد جان محمد کا اپنا سوتیلی ماں سے رویہ ٹھیک نہ رہا۔ زہرا تو اس سے بڑا پیار کرتی، اپنی اولاد کی کمی اس کو دیکھ کر پورا کرتی، لیکن وہ اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ زہرا کے میاں نے مرتے وقت اپنی طرف سے ایک نیکی یہ کی تھی کہ زمین اور گھر اس کے نام کر دیا تھا۔ اس کے اولاد نہ تھی اور خطرہ تھا کہ کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوگا۔ تاہم یہ بات جان محمد کو پسند نہ آئی۔ اس نے باپ کے نئے وارث ہوتے ہوئے عورت کے نام سب کچھ کر دیا۔ باپ کے گزر جانے کے بعد تو اس کا رویہ اور بھی برا ہو گیا۔ زہرا سیدھی سادی عورت تھی۔ لوگ کہتے کہ دولت تمہارے پاس ہے، تم دب کر کیوں رہتی ہو؟ لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ کوئی برائی کرے مجھ سے نہ ہو، میرا بیٹا ہے، وہ ایک دن نادم ہو کر ضرور لوٹے گا۔ لیکن جان سدھرنے والا نہیں تھا۔ اس کی بیوی جنت بھی بڑی تیز عورت تھی۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی، اسی قدر فتنہ پرواز بھی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی سنگ دلی میں 2 ہاتھ آگے تھی۔ کون سا ظلم تھا جو اس نے زہرا پر نہ کیا؟ لیکن اس نیک بخت نے کبھی اف تک نہ کی اور برداشت کرتی رہی۔ پے در پے پریشانیوں اور دکھوں نے اسے فالج کا شکار کر دیا۔